سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی بتلایا کہ ایسے منافق تھے، سامنے کہتے تھے طاعہ، آپ کا حکم ہم نے مان لیا، اور پیچھے مشورے کرتے تھے۔ ابھی ماضی قریب کی بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے مراکز تھے اور عالم میں ان کا دبدبہ تھا، جب تک کہ اطاعتیں تھی، اخلاص والے تھے کام کرنے والے چودھری، تب تک کہ الحمدللہ وہ کامیاب رہے، وہ کام کامیاب رہا، محنتیں کامیاب رہی۔ لیکن ہم خود چشم دید گواہ ہیں اور ان کانوں نے سنا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ جاتے تو تھے، لیکن وہاں سن کر وہاں کی بات نہیں چلاتے تھے اپنے علاقوں میں آ کر، بلکہ وہ چھنی لگاتے تھے ٹرینوں کے سفر میں اور مشورے کرتے تھے بار بار، اور یہاں آ کر بھی مشورے کرتے تھے کہ امت منتظر ہے کہ مرکزوں سے یہ کچھ پیغام بڑوں کا لائے ہوں گے، تو اپنے کو کیا چلانا ہے اور کیا نہیں چلانا ہے، یہ لوگ یہاں فیصلے کرتے تھے۔ تو سامنے تو طاعتن کہتے تھے کہ ہاں ہم نے مان لیا آپ کا حکم، ہم جائیں گے اپنے علاقوں میں چلائیں گے، اور جانا ہی وہاں حاضری ہی اس لیے ہوتی تھی کہ علاقوں میں اپنی نہ چلائیں بلکہ وہ آ کر ان بڑوں کی چلائے جن پر اللہ نے کام کھولا۔ لیکن آنے کے بعد کمال یہ ہے کہ وہ نہیں چلاتے تھے جو وہ چاہتے ہیں، بلکہ اپنی سازشیں اندر چلاتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم سال میں 2-3 پھیرے یہاں لگا لیا کرو، اگر تم کام کرتے کرتے ہمارے یہاں آؤ گے، یہاں کی بات لے جاؤ گے تو ہماری چلاؤ گے، ورنہ تو تم اپنے علاقے کے خود چودھری بن کر اپنی چلاؤ گے۔ اس لیے لوگ جاتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا۔ لیکن میں میرے زمانے میں یہ کہنا شروع کر چکا تھا کہ واہ، پہلے اس لیے بلایا جاتا تھا کہ لوگ آئیں اور یہاں کی سن کر یہاں کی چلائیں۔ ایسے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں آج کے چودھری لوگ، آج کے ذمہ دار، علاقے کے ذمہ دار، کہ وہ آتے تو ہیں یہاں پر مرکز میں لیکن یہاں کی نہیں چلاتے، آتے ہیں اور پھر بھی جا کر اپنی چلاتے ہیں۔ اسی نحوست اور منافقت کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس کام کو پاور دیا اس کام کو پنچر کر دیا۔ یہ کام کا بگاڑ نہیں ہے، عوام کا بگاڑ نہیں، یہ چودھریوں کی منافقت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں افلا تدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ ایک ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا، اور ایک ہے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ جو بغیر سمجھے پڑھے گا اس کو تو قرآن میں کہیں تضاد ٹکراؤ نظر آئے گا، لیکن جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا تو کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی برکت۔ غور و فکر کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھنا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان عورت و مرد اس کو سمجھ کر پڑھیں، یہی دعوت حق ہے اور یہی صحیح ہے۔ عوام کی سطح جتنی ہے وہ اتنا سمجھیں گے، ان سے اوپر کی سطح ان علماء کی ہوگی جو لکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں تفسیر کی پڑھیں گے اور عوام تک کے پہنچائیں گے، اور پھر ایک سطح ان لوگوں کی ہوگی جو علوم قرآن کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کی دی ہوئی فہم سے وہ اصولوں کے اندر باقاعدہ رہ کر قرآن کی تفسیر اور ترجمہ لکھیں گے۔ تو مختلف درجات ہے، باقی سب نے سمجھنا ہے۔ البتہ یہ فکر کہ قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے اس لیے تم قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، بس تم ہماری جی حضوری کرتے رہو، ہم تمہارے لیے کافی ہے، یہ فکر اسلامی فکر نہیں ہے، یہ فکر باطل کی فکر ہے، یہ فکر سادھوؤں کی فکر ہے، پنڈتوں کی فکر ہے، اور ایسے کچھ پنڈت اسلام میں بھی پیدا ہوئے، شیعہ لوگوں کی بھی یہی فکر ہے کہ نہیں قرآن کو تم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لیے ترجمہ مت پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو ثواب کی جگہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تم کو عذاب ہو جائے۔ اللہ ایسی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہیں ہے قرآن پر، بلکہ ہر مسلمان کو دعوت ہے۔ لیکن لگتا یہ ہمیشہ کہ علماء، مفسرین اور مفتیان کرام بس یہی لوگ ہی قرآن کے ترجمے تفسیر بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی منوپلی ہے۔ منوپلی نہیں ہے، ان کی قربانی ہے۔
یہ قربانیوں کی وجہ سے 20 سال اس کو پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اس میں مہارت ہو جاتی ہے، اس میں مہارت ہو جاتی ہے، لہٰذا بیچارے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خود ہی کرنا چاہتے، دوسروں کو کرنے نہیں دینا چاہتے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے بارے میں، ڈاکٹروں کی جماعت کے بارے میں کوئی ایک عامی آدمی یوں کہے کہ کیا ڈاکٹروں کی ہی منوپلی ہے کیا، لاؤ میڈیکل ہم بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ہاتھ میں لے لے وہ قینچی اور لے لے وہ سوئی لے لے اور جو ہے انجیکشن لے لے اور چیر پھاڑ کے آلات لے لے اور کہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیچارے ڈاکٹر تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اس کا جو پیشنٹ ہے وہ قبرستان پہنچ جائے گا۔ تو یہ الزام کہ ڈاکٹر لوگ اپنی منوپلی چلاتے ہیں اور اپنی دادا گیری چلاتے ہیں، ہم بھی تو کر سکتے ہیں، یہ بولنا تو بہت آسان ہے، لیکن انہوں نے اس میں اپنی زندگی کھپائی ہے، اس لیے منوپلی ان کی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی علماء کی کوئی منوپلی نہیں، قرآن سب کا ہے، سب محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء کی رہبری میں بڑھیں تو گمراہی سے بچیں گے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔